چودھری سرفراز صاحب نے 5 ڈبیاں سگریٹ کی منگائی ہیں. اچھا تو پیچھے سے آواز آئی ہے کہ جناب 5 نہ منگوائیں, زیادہ منگوا لیں آپ لمبے عرصے کے لیے. جی یہ اس چیز کا میں پروف دے سکتا ہوں. اچھا جیسا آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے, انہوں نے ادارے کا نام خراب کیا کہ جس بیرک میں ڈکی صاحب ہیں اور جس بیرک میں سرفراز صاحب ہیں, ان کا جو اب آمنا سامنا ہونا ہے, گلے شکوے ہونے ہیں سر, ہوئے ہیں کہ ہو چکے ہیں یا پھر کیا سین؟ جس بیرک سے ڈکی صاحب کو باہر نکالا گیا تھا اور تھپڑ مارے گئے تھے, تھپڑ کس نے مارے تھے؟ سرفراز چودھری نے. آج وہی اس کے ساتھ اندر ہے. وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ رات تو وقت کی پابند ہے, ڈھل جائے گی, دیکھنا یہ ہے کہ چراغوں کا سفر کتنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. شعیب صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ ڈکی اور سرفراز چودھری ایک ہی بیرک میں ہوں گے, اور آج وہ دن آ گیا کہ آپ کی پریڈکشن سچ ثابت ہوگی, اور یہ پریڈکشن آپ نے کی ہے تقریباً آج 20 سے 25 دن ہو گئے, اور ڈکی کیس میں بڑی نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا ہوں کہ ایسا بھی پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور آج کیا نئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ میں بڑا بے چین ہوں آج کی خبروں کے بارے میں. مجھے نا اس موقع پہ نا وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ رات تو وقت کی پابند ہے, ڈھل جائے گی, دیکھنا یہ ہے کہ چراغوں کا سفر کتنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہی بیرک میں رہیں گے, یہ دونوں کے اوپر جو مثال کے طور پر جو چارجز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, یا جو ایک ہی مطلب این سی سی اے کا ہے سلسلہ ہے نا سارا, یا ایف آئی اے کا سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے ان کے ایک ہی بیرک میں جانے تھے, جتنے بھی مجرم تھے یہ سارے ایک ہی بیرک میں جانے تھے. اب آپ کہیں کہ جناب آپ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ جو ہے نا وہ ایک ہی بیرک میں جائیں گے. عثمان بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ابھی بدلا ہے نا, یہ ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جناب پوری کی پوری کیسٹ ریورس ہوئی ہے. اب 6 افسران جو ہے وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں, ایک نہیں ہوا. کیوں؟ یہ ایسا شیر جوان ہے شعیب ریاض, جس نے 10 کروڑ روپے ڈائریکٹلی اپنے اکاؤنٹ میں منگوایا ہے. اپنے اکاؤنٹ میں, اپنے پرسنل اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹینشن نہیں لینی نا, اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں. صاف ظاہر ہے بھائی. سر کیا ہو گیا, سرکاری بندہ اپنے اکاؤنٹ میں رشوت کی رقم منگا رہا ہے, ریکوری ہوئی ہے. یار اتنا بیوقوف ہے یا پھر اس کو ڈر نہیں تھا؟ اسی وجہ سے اس کو 11 دن اب جو جسمانی ریمانڈ ہے کھا کے اتنا عادی ہو کہ ڈر خوف ہی ختم ہو گیا. نہیں, کس چیز کا ڈر؟ یہ کرندے ایسے تھے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, یہ سگریٹ والا معاملہ کیا ہے جو آج دن سے مجھے فون آ رہے اور پوچھا جا رہا ہے, جی یہ سگریٹ والا معاملہ کیا ہے؟ یہ چودھری سرفراز صاحب, ہاں یہ چودھری سرفراز والی, میں نے بھی فون کر کے پوچھا, میں نے کہا یار یہ سگریٹ والی کیا بات ہے. چودھری سرفراز صاحب نے 5 ڈبیاں سگریٹ کی منگائی ہیں. تو پیچھے سے آواز آئی ہے کہ جناب 5 نہ منگوائیں, زیادہ منگوا لیں آپ لمبے عرصے کے لیے. جی یہ اس چیز کا میں پروف دے سکتا ہوں. اچھا یعنی کہ سگریٹ منگائی ہے انہوں نے, پیچھے کسی قیدی نے بولا ہے کہ زیادہ منگاؤ لمبے عرصے کے لیے ہے. مجھے ایک بات پتہ ہے کہ اب ہر بندے کو پتا ہے, ریزن از دیٹ کہ استعفے آ گئے, ان کو خود بھی اس چیز کا پتا تھا کہ استعفے دیں گے, بس اب اس کے بعد جو ہے نا اب اندر ہی رہنا ہے. اب یہ جوڈیشل ہو گئے, ان کو بڑا ٹائم لگے گا ریکوری میں. جو پیسے ہیں وہ انہوں نے نکلوانے ہیں, سارے کے سارے پیسے نکلوانے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کو ایک جو ہے وہ شعیب ریاض صاحب کے اوپر جو نعیم وٹو صاحب جو جج ہیں وہ بڑے غصے ہوئے. 10 کروڑ روپے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں گبن کر لیا, ڈر خوف ہی نہیں ہے تمہیں, اس وجہ سے ان کو زیادہ وہ جو نا وہ دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جیسا آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے, انہوں نے ادارے کا نام خراب کیا. بالکل ایسے. اب جو ٹویسٹ ہے اس گیم کا, وہ گبر فلم آپ نے دیکھی ہے؟ بالکل دیکھی ہے. اس کے اندر جب جو کرپٹ افسران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یا یہ کام کر رہے ہو جلدی جلدی کرو, گبر نہ آ جائے. اس کیس میں جو گبر ہے وہ ہے اروب جتوئی. وہ کیسے؟ اروب جتوئی, اس نے این سی سی اے کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اروب جتوئی ہمیں مطلوب نہیں ہے. ٹھیک, اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب یہ چیز آ جائے نا, اس کے بعد پھر بندہ جا کے نا اپنی بیل جو ہے وہ وڈرا کر لیتا ہے. ڈکی کا بھائی ضیا اور اروب جتوئی کا جو بھائی, وہ صبح 9 بجے جب جاتے ہیں تو ان کی بہن ساتھ ہوتی ہے.
تو وہ بیل جو ہے نا وہ وڈرا کراتے ہیں, تو آگے سے جو ہے نا جج صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کل کرا لیں. انہوں نے کہا نہیں, آج ہی کرانی. کیوں؟ آج ہی کرانی ہے, اور میں آپ کو بتاتا کیوں. ٹھیک ہے, آج ہی کرانی ہے. وہاں پر ڈپٹی جج تو موجود ہوتے ہیں. انہوں نے جو ہے نا وہ NCCA سے پوچھا, ہاں جی کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی اسٹیٹمنٹ دکھاؤ. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی. انہوں نے ان کو بیل وڈرا کر دی. اللہ اللہ خیر سلام. اس کے بعد یہ دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ گھر جاؤ. اروب کو کہتے ہیں کہ اب آپ گھر جاؤ, آسانی کے ساتھ رہو. تو وہ کہتی ہے نہیں, سرفراز چودھری کے پیچھے جانا ہے. اچھا, اٹ مینس کہ وہ عورت اب بہادر ہے. یعنی کہ وہ اس کیس کو پرسو کرے گی. بالکل کرے گی. مجھے ایک بات بتائیں, جو پیسہ ہے, جو پیسہ انہوں نے دیا ریکوری کے بعد, جو پیسہ اب جو موجود ہے ان کے پاس, ڈکی نے آلموسٹ وہ بائی ناموں والے یہ سارے پیسے. سر وہ پیسہ ملے گا کس کو؟ کس کو ملے گا؟ ڈیفینیٹلی ڈکی کو ملے گا. جو پیسہ انہوں نے لیا ہے رشوت کی مد میں, رشوت والا اس کو ملے گا. ملے گا, کیوں نہیں ملے گا؟ وہ تو جج صاحب جو ہے وہ روپکار کر کے اس کے بعد وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, پیسہ جو ہے وہ صاحب ظاہر ہے کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, پیسہ ملے گا ڈکی کو, پیسہ واپس ریکور ہو جائے گا 100%. ٹھیک ہے. اب جو ایک اور پوائنٹ ہے, تھرلنگ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ جو افسران کرپشن میں ملوث رہے ہیں وہ کانوں کان ان افسران کو کہہ رہے ہیں ساڑھا نا نہ لیں. اچھا, یہ بات سچ ہے, یہ میں نے بھی سنی تھی کہ ان کو میسیج بھجوائے جا رہے ہیں بھائی تو سیدھا پھنس کے اللہ تعالیٰ ہے ساڑھا نا نہیں لینا. جو جو ان کے ساتھ 20 سال سے شامل تھے مہربانی کریں ہمارا نام نہ لیں. سمجھ گئے, وہ آؤٹ سورس سے جو ہے نا وہ نظام کر رہے ہیں. عثمان بھائی سوچنے والی بات ہے, 20-25 سال سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, کیا ان کے راز نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے سر. جو ادارے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, بالکل ہوں گے. اب وہ بھی کرپشن کے ڈر کی وجہ سے استعفے دینے جا رہے ہیں. بالکل ایسے, اور اس میں نئے لوگ اب آ رہے ہیں. اس ادارے کے اندر نئے لوگ آ رہے ہیں, اور اس ادارے کو ہینڈل کیا جاتا ہے انٹیریئر منسٹری آف پاکستان سے. بالکل ایسے. اب انٹیریئر منسٹری آف پاکستان سے جو ادارہ چلایا جاتا ہے, اس کی پل پل خبر, پل پل رپورٹ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے پاس آئے گی. ٹھیک ہے, اب محسن نقوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے سر, محسن نقوی صاحب ان کو نہیں چھوڑیں, بالکل نہیں چھوڑیں گے. اور یہ ایک الرٹ ہو گیا ہے ساروں کے لیے کہ جناب جو کرپشن کرے گا پھنسے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اور جو لوگ اب اندر پھنس رہے ہیں, یہ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی جان مہربانی کرنا اس کام میں نہ آنا, کیونکہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک میسج سنا تھا جو کہ ڈکی کے بھائی جو ضیاء ہیں, وہ جی ویڈیو بیان دیا, پورا ساری باتیں بتائی تھی. وہ ویڈیو بیان وہ کس نے دلوایا تھا سر؟ صاحب ظاہر ہے دلوانے والے نے دلوا دیا نا. کلیئر میسج ہے کہ وہ میسج کیا ہے, آپ نے غور کیا اس میسج کے اوپر؟ وہ میسج یہ ہے کہ جناب جو لوگ پیسہ دے چکے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, سامنے آؤ, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب FIA سرکل اینٹی کرپشن جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان جو ہے آؤ. اب یہ کیس اروب تک تو نہیں ہے نا, اب جن لوگوں نے اروب تک جو پیسے لیے وہ تو 7 ملزمان ہیں, وہ پھنس گئے. اب جو اس سے پہلے جو کرپشن ہوتی رہی سر, 20 سال جو کرپشن ہوتی رہی ان کے اوپر جو بات کرنی ہے, اسی وجہ سے جو کرپٹ افسران ہیں وہ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہمارا نام نہ لینا. سمجھ گئے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر نام نہ لیا گیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے خود استعفے دینے, جان چھوڑ کے نکل جائیں گے. لیکن نہیں, اب ان کے خلاف دائرہ سر رگڑیں گے, تفتیش ہوگی, پتہ چلے گا. فرض کرو پوچھا جاتا ہے جی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ پلاٹ کہاں سے آیا ہے, بتائیں گے نا فلاں کی نسبت سے ہے, وہ نسبت صاحب والے پکڑے جائیں گے نا. بالکل ایسا ہی. ایک اور خبر سامنے آئی ہے, پنڈی کے اندر NCCIA کے ڈائریکٹر ہیں جو کہ کال سینٹر سے منتھلی لے رہے ہیں. جی وہ واقعہ کیا بتائیں؟ جی بالکل ہے, وہ سچی بات ہے. جی ہاں, یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ڈائریکٹر صاحب ہیں پنڈی میں جو کال سینٹر چل رہے ہیں وہاں سے منتھلی لے. کون سے ڈائریکٹر صاحب؟ ابھی نام واضح طور پر نہیں آ رہا, لیکن یار یہ کیڑا ڈائریکٹر ہے, اس کا نام بڑی تکلیف ہو رہی ہے. 1-2 دن تک صبر نہیں ہو رہا. یہ بیسیکلی کون سا بندہ ہے کہ جو ہماری ناک کے نیچے نہیں ہے, یہ ڈائریکٹر سے نیچے ہے, تھوڑا سا نیچے, لیکن ہمارے کون سے ناک کے بندے یہ کام چل رہا ہے یار.
آپ کو پتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں نا ریسنٹلی ایک چھاپا پڑا جس میں لوگ جو چائنیز جو ہے وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے E11 کا واقعہ ہے، E11 کا واقعہ ہے، وہ سب کیا تھا؟ یہی تھا. اس پہ چھاپا کس نے پڑوایا؟ انہوں نے. کیوں پڑوایا؟ پیسے نہیں دیے. پیسے نہیں دیے. اوکے، جو پیسے نہیں دیتا تھا وہاں پہ چھاپا پڑتا تھا. صاف ظاہر ہے بھائی. اوکے ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کے لیے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں. فیصل آباد کا بھی، وہاں کا بھی ایک ذکر آ رہا ہے. فیصل آباد میں تو پورے ایم این اے صاحب نے اپنے گھر کے اندر کال سینٹر ڈالا تھا. یہ ساری چیزیں اب باہر آ جائیں گی، یہ غبار ابھرے گا. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں بچ جاؤں گا، نہیں بچنے والا. اور مزید نام بھی سامنے آئیں گے. دیکھیں یہ کوئی 20-22 نام ہے. 20-22 نام، ایک نام نہیں ہے. 20 سالوں سے کتنے لوگ انوالو ہوں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اب آمدن سے زیادہ جو انہوں نے اکاؤنٹ بھرے ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ان کے اکاؤنٹ چیک کیے جا رہے ہیں. ان کی پلاٹنگ وغیرہ یا کوئی کیا کیا چیزیں انہوں نے خریدی ہے، یہ سارا کچھ چیک کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جج صاحب نے اب پورے آرڈر دے دیے کہ جناب آپ کام کریں. ٹھیک ہے. آمدن سے زائد جو اثاثے بنائے ہیں اس کے اوپر کام کریں. مال کہاں سے آیا؟ مال کہاں سے؟ بالکل. یہ میں نے آپ کو ایک دن اسی کیس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ زوار احمد نا جو ابھی اس کیس کے اندر جی کار زون کے جو مالک والا ہے کہ اس کیس کے اندر جو وہ ہے، اس بندے نے کورٹ رپورٹر کو کہا جب یہ برتی ہوا، وہ کورٹ رپورٹر جو ہے نا ابھی بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کو کہا کہ یار خرچے پورے نہیں ہوتے، کیا حالات بڑے تنگ ہیں. تب یہ 70 پہ گھومتے تھے. اب ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں یہ چیک کرنے، انگنت گاڑیاں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب سامنے لائی جائیں گی. بالکل ایسے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بیرک میں ڈکی صاحب ہیں اور جس بیرک میں سرفراز صاحب ہیں، ان کا جو اب آمنا سامنا ہونا ہے، گلے شکوے ہونے ہیں سر، ہوئے ہیں کہ ہو چکے ہیں یا پھر کیا سین ہے؟ نہیں، ابھی جوڈیشلی کال ہوئے ہیں. وہ تو جوڈیشلی کال ہوئے ہیں. اب تو اندر کی باتیں ساری باہر آئیں گی. مل چکے ہوں گے ڈکی سے؟ ڈیفینیٹلی ملیں گے. ایک ہی بیرک میں دونوں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب باہر آئیں گے لون میں تو آئیں گے. بات چیت تو ہوگی. ایک ہی بیرک ہے نا. ایک ہی بیرک ہے نا. ڈکیو سے پوچھتا ہوگا تو نے میرے ساتھ کیوں کیا، اور روز کو کہے کہ تو اپنی بیوی کو بول کیس واپس لے. وقت یاد کریں عثمان صاحب، جس بیرک سے ڈکی صاحب کو باہر نکالا گیا تھا اور تھپڑ مارے گئے تھے، تھپڑ کس نے مارے تھے؟ سرفراز چودھری نے. آج وہی اس کے ساتھ اندر ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی ایک بیرک میں پھر سگریٹ جو مانگے سرفراز چودھری کے، جیل کے اندر سگریٹ الاؤ ہوتے ہیں؟ 5 ڈبیاں بالکل الاؤ ہوتے ہیں. بالکل الاؤ ہوتے ہیں. آپ پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں. نہیں اللہ نہ لے جائے، نہیں لے کے جائے. جیل کے اندر آپ جب چاہو سگریٹ منگوا سکتے ہو، مل سکتے ہیں. اچھا ایک ڈبی تو ویسے الاؤ ہوتی ہے، پتہ نہیں 5 کس وجہ سے ہے، یہ جو بھی معاملات ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دھندا ہے پر گندا ہے چلتا ہے. جیل کے اندر سب کچھ چلتا ہے. بڑے بڑے گینگسٹر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا سسٹم چلتا رہے. سسٹم میں ہی چلتا ہے. ٹھیک. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک شعر کی ایک لائن ہے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. ٹھیک ہے. پرانی وہی سٹوریاں چل رہی ہیں، یعنی کہ وہ سٹوری ڈکی والی ریپیٹ ہونے جا رہی ہے. سیم اللہ جو ہے وہ اس وقت سے سب کو بچائے. سر ڈکی اتنا ذلیل نہیں ہوا جتنا یہ ہو گئے. کتنی بےزتی ہوگی. 20 سال جکی تو پھر جوان لڑکا ہے نا ڈکی. ہاں جی، دوبارہ بھی لوگنگ کر لے گا، سارا کچھ کر لے گا، لیکن ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ میں یہاں پہ اس بات پہ حیران ہوں کہ اتنا کھلے عام 20 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، لوگوں سے پیسے لیے گئے، بچیوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا گیا. اس کے بعد کفر ٹوٹا، خدا کر کے ڈکی کے کیس میں، اور مد مقابل مدعی کون؟ اروپ جتوئی. اور نر کی بچی نے کیا بولا؟ میں ان کو ٹھیک کر کے رہوں گی. دیکھیں ایک عورت جس نے کبھی بھی، عثمان بھائی، جس نے کبھی بھی تھانہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس عورت کو تگنی کے ناچ نچوائے. ان لوگوں نے سٹرین کر دیا نا سر، اپنے لیے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت تھی نا، وہ اپنے بچوں کو بھڑکاتی تھی کہ جا کر نا اس کو مار دو، اس کو جو نا ظلم تشدد کر دو. وہ لڑکے ہو گئے ٹرین ہو گئے. وہ پھر جو نا ماں کے اوپر اٹھے. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی تھی. وہ کہا تسی تے سکھایا. بالکل. ہن اگر اسی چال چلن سکھ گیا، جیل تھانے دیکھ لے رہے تے ہن تسی برداشت کرو نا. مطلب اروپ نہیں چھوڑے گی. اروپ کا سٹانس ہے کہ اس نے نہیں چھوڑے گی. دیکھیں عثمان صاحب، اروپ نے جس طریقے سے ایف آئی آر کروائی، صبح 7:54 پہ ایف آئی آر ہوئی، 20 منٹ کے اندر پوری ایف آئی آر کا سکیچ بنایا گیا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مائنڈ بنا ہوا تھا. تو اس کو کوئی کہہ رہا ہے نا
فالو کریں. لیکن جو بھی کہہ رہا ہے بڑا صحیح کہہ رہا ہے. ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں, اداروں نے بڑا اچھا کام کیا کہ اپنے اندر کی کالی بڑے کو ختم کر رہے ہیں. صاحب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اس ڈکی کا کیس ڈے 1 سے شعیب صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, بڑی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کی پریڈکشن سچ ثابت ہو رہی ہے. مجھے تو یہ کہیں سے پیر بھی لگ رہے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.